بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جرنیل بہت پریشان ہیں، بڑی مشکل سے انہیں نیند آتی ہے۔ طاقتور حلقے فرسٹریشن کا شکار ہیں، فرسٹریشن اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا کوئی مقام آج کے حالات میں نہیں بن پا رہا۔ عوام قبول نہیں کر رہی، بدنامی رک نہیں رہی ہے، معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ فیئر الیکشن کراؤ، اور اگر فیئر الیکشن کرا دیتے ہیں تو نون سے زیادہ بدنامی جرنیلوں کی ہوگی، جنہوں نے یہ سارا منڈپ سجایا ہے۔ عمران خان نہ ٹوٹ رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ لندن جانے کو تیار ہے، ہر طرف سے جرنیلوں کے لیے نا امیدی ہے، رسوائی ہے۔ اب وہ آخری حربہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آخری حربہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایموشنلی بلیک میل کرو، ان کی بیوی اور بہنوں کو جیل کی ہوا کھلاؤ، ان کو بند کرو۔ اب یہ آخری، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ اچھا، بشرا بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کے ذریعے جال تیار کیا گیا ہے، اور ان پر 190 ملین پاؤنڈز، 190 ملین پاؤنڈز کی جو ہے وہ گھپلے کا کیس بنایا گیا، وہ بازیاب کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ خبر انہوں نے میڈیا کے ذریعے پھیلا دی۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک عام قاری جو ہوتا ہے وہ تو صرف ہیڈ لائن پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے کہ وہ تفصیل میں جا کر اس بات کو جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہی آج کے دور کا میڈیا کا بہت بڑا، کچھ اچھے پروس اینڈ کونز بھی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تیزی سے جھوٹ جو ہے وہ جتنی دیر میں کہتے ہیں نا سچ اپنی تیاری پکڑتا ہے، جھوٹ اپنا مقام بنا لیتا ہے، وہ پوری دنیا میں گھوم جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو آپ دیکھیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا اور اس بات کو ڈسکس کیجئے گا۔ دیکھیے، جو الزامات انہوں نے بشرا بی بی پہ لگائے ہیں اور جو سوالات ان سے پوچھے گئے وہاں بلا کر نیب میں، وہ کیا ہیں، وہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو کے آ جائیں گی کہ کیا ہے۔ اچھا، دیکھیے، جس سے 190 ملین پاؤنڈ کا جس پہ الزام ہو، اس سے آپ اس طرح کے سوالات پوچھیں گے۔ لائک سوال نمبر 1، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کیا آپ نے تدریس کا بھی کورس کیا ہے، یعنی پڑھانے کا بھی کورس کیا ہے؟ سوال نمبر 2، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سوال نمبر 3، آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ کیا بطور استاد بھی فرائض انجام دے رہی تھیں؟ سوال نمبر 4، کیا آپ یونیورسٹی سے کوئی تنخواہ یا مرات بھی لے رہی تھیں؟ کوشچن نمبر 5، القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ کوشچن نمبر 6، بطور ٹرسٹی آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں، آپ کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں؟ اور کوشچن نمبر 7، فرحت شہزادی سے آپ کے کیا تعلقات ہیں، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں، اور کیا آپ ان کے مالی معاملات پر مطمئن ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ جس خاتون پر 190 ملین پاؤنڈز کی فورجری کا الزام ہے، اس سے ایک بھی ڈھنگ کا سوال یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ کیوں سوال بنتا نہیں ہے؟ یہ کس منہ سے کیا پوچھیں گے؟ یہ کیا بتائیں گے مجھ کو رستہ جنہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے؟
سارے سوال ہی غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ اچھا یہ دیکھیے، ان سوالات سے آپ جان جائیے کہ یہ کیس نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی افواہ بنائی ہے، افواہ پہ کیس کھڑا کیا ہے، اور ہر سوال جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ صرف پھانسنے والے سوالات ہیں۔ اچھا یہ سوالات جو ہیں چونکہ اویلیبل ہیں ہر جگہ، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالات کو آپ ڈسکس کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے، بتائیے کہ یہ کس قسم کے سوالات پوچھے ہیں انہوں نے اور ان کی نیت کیا ہے۔ صاحبوں، میڈیا جو ان کا زر خرید غلام ہے آج کل، اس نے پاکستان سے کمایا تو بہت ہے یہ میڈیا مالکان نے، لیکن پاکستان سے وفاداری نبھانے کو یہ تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی غلامی کے لیے تیار ہیں، اربوں روپے ان سے سمیٹ رہے ہیں اور یہ مافیاز کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران کی بیوی اور بہنوں کو جیل لے جا کے بند کریں گے۔ یہ تو ایسی بات ہوگی نا کہ یہ آگ پر تیل ڈالیں گے اپنے خلاف۔ لیکن عاصم منیر سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ ہی ہیز اے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ آدمی کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کی کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کام سے تحریک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ تحریکوں کو آگے بڑھانے میں، کامیاب بنانے میں ظالم ہی ایمونیشن فراہم کرتا ہے۔ ظالم کا ظلم جو ہے وہ تحریک کو جلا بخشتا ہے۔ یہ صرف پہلے انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس لیے کہ اس کو اناؤنس کر کے دیکھیں وہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ وہ ٹوٹنے والا آدمی نہیں ہے۔ کیا اچھا شعر تھا وسیم بریلوی صاحب کا، نہیں ڈاکٹر راحت کا، کہ شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، کوئی آندھی سے کہہ دے اوقات میں رہے۔ وہ ٹوٹنے والا آدمی نہیں ہے۔ آپ بیوی کو بھی لا کے بند کر دیں، حق کی خاطر بہنوں کو بھی وہاں پہ سولی پہ لٹکا دیں، وہ نہیں بدلے گا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ عاصم منیر صاحب اس کو آرا مشین پہ لے جائیں، کر دیں دو ٹکڑے اور پھر کروا لیں اپنے بھی ٹکڑے۔ یہی ہے آخری چوائس، یا ذہانت یہ ہے کہ حالات کو سمجھیے، دیکھیے، اپنے اچھے کردار اخلاق کا وہ پورا کورم پورا کیجئے اور آگے بڑھیے، فیئر الیکشن کرائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی کریں گے۔ غلطیاں تو آپ سے ہو رہی ہیں، مسلسل آپ کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے یہ پچھلے 2 سال میں اب تک کہ جرنیلوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو۔ واٹ ناٹ ٹو ڈو کی جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو والی لسٹ جو ہے، یہ واٹ ناٹ ٹو ڈو والی لسٹ پہ کام کر رہے ہیں ابھی تک۔ اچھا، جو آخر میں جو لوگ گرفتار ہیں یا جن کو یہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں، ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا یہ آپ کو 15-20 سال تک جیل میں رکھیں گے؟ کیا یہ وہ دور ہے؟ 15-20 سال، کیا یہ 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال بھی آپ کو جیل میں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں؟ آپ ملک کے حالات دیکھ لیجئے، بین الاقوامی سطح پہ حالات دیکھ لیجئے، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب آپ کو 20-20 سال کے لیے، یہ شورش کاشمیری صاحب کا زمانہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی جیلیں ہو جائیں، نہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز اور، جب پہلے لوگوں کو، ہمارے پاس انہی کی خبر ہے نا کہ صاحب جیل میں یہ ہوتا ہے اور ایسے بند ہوتے ہیں اور اتنے سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے۔ اچھا دیکھیے، پہلے جب لے جاتے تھے تو باہر والے بھی ان کو تقریباً بھول جاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج کمیونیکیشن کا دور ہے، جو لوگ اندر ہیں وہ آج باہر بھی ہیں، ان کا ذکر باہر ہو رہا ہے، ہر روز وہ ڈسکس ہوتے ہیں، چاہے وہ صنم جاوید ہوں یا کوئی بھی ہوں، اعجاز الحسن صاحب، اعجاز صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ پہ باہر لوگوں نے نظریں رکھی ہوئی ہیں
آپ باہر ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان کو آپ کو رہا کرنا پڑے گا. یہ صرف آپ کے صبر سے کھیل رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا صبر ہی آپ کا بہترین اسلحہ ہے. آپ پرو ایکٹیو رہیے، گیو اپ مت کیجیے، کیونکہ رب العالمین کہتا ہے نا کہ ہر دکھ کے ساتھ سکھ بھی رکھا ہے. یہ دکھ ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. کیوں؟ آج سوشل میڈیا پہ آپ کی جنگ دن اور رات لڑی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ذکر نہ ہوتا ہو. جو لوگ اندر قید ہیں یا جن کو قید کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو لوگ جا رہے ہیں واقعتاً غداری کر کر، وہ اپنی ساری زندگی کے لیے سیاست میں اپنے دروازے بند کر رہے ہیں، ماں سوا ان چند لوگوں کے کہ جو مجبوراً جا رہے ہیں، دل سے نہیں جا رہے ہیں. وہ ان کے علاوہ جو جا رہے ہیں وہ اپنا کیس ساری زندگی کے لیے بند کر رہے ہیں. اور ساری قوم جانتی ہے کہ جو اندر ہیں اور محب وطن ہیں اور تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جب بھی باہر آئیں گے لوگ ان کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے. چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 70 سال کی خاتون کینسر کی مریض اور یہ ایسے دن دیکھ رہی ہیں، یہ باہر آئیں گی تو ان کا مقام کہاں کیا ہوگا، اور حق اور سچ کا مقام آخرت میں وہاں جا کے کیا ہوگا کہ یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں حسین علیہ السلام ریسیو کریں گے کہ یہ حق پرست لوگ تھے، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ خوش نصیبی ہے ہر صورت میں. اگر آپ اندر ہیں یا آپ باہر ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے. یہاں سے آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت پریشر ہو اس وقت آپ کھڑے رہیں وہ گریسفل انداز سے، تو وہی کریج ہوتی ہے. لوگ دکھا رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر پاکستان میں 90% لوگ آج بھی عمران خان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے، اور یہ ساری خبر ہے ان کو. اب یہ آخری پتہ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیل لیں، اس کا انجام خراب ہوگا. بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا ارادہ بدل دیں اور نیگوسیشن کریں. یار جب بھی ہوتا ہے جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھی بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رستہ کھلتا ہے. لیکن اگر یہ ان کا یہی ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے اور ہم پاورفل ہیں، تو پاور جو ہے اس کا استعمال اکثر توڑنے کا باعث بنتا ہے، جوڑنے کا نہیں. اگر آپ میری خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو آج کے حالات میں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، ٹویٹر پہ بھی ہے، اور غالباً شاید انسٹاگرام اور دوسری بھی کہیں ہے. وہ کہاں ہے، ٹک ٹاک پہ یہ مجھ سے چھوٹی ویڈیو کرواتے ہیں. تو یہ سب موجود ہیں. آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. اس کو ڈسکس ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو کو شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ کمیونیکیشن بڑھے اور لوگوں کے جذبات جو ہے ان کو صحیح راہ پہ گامزن کیا جا سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.